السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر مسلمان جانے کی خواہش رکھتا ہے اور ہر مسلمان جنت البقیع میں دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے، چونکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر سامنے ہے، اور ہر مسلمان ایمان والے کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ کاش مدینہ طیبہ میں ہمیں موت آ جائے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ایک ترک مسلمان بیان کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے 3-4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یکایک ایک شخص نمودار ہوا اور وہ بھاگ کر اس کو اپنے قابو میں کر لیے اور اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ نوجوان کہنے لگا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں اور نہ ہی میں چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، میں شاید اس کو جانتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب بیٹھ کر رویا کرتا ہے۔ یہ ایک البانی نوجوان تھا جس کی عمر 35 سے 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہرے بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا جرم کیا ہے؟ آخر اس کو کیوں تم لوگوں نے پکڑ رکھا ہے؟ پولیس والے کہنے لگے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس پر الزام ہے اور یہ کئی دنوں سے ہم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس معاملے میں تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہارا حق ہے۔ لیکن ترک مسلمان باضابطہ اصرار کرتا رہا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ طیبہ میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہاں قیام غیر قانونی ہے۔ آج وہ پکڑا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اس کے ملک واپس بھیج دیں، لیکن وہ بار بار اسی طریقے سے چالوں میں ہم لوگوں کو پھنسا کر چلے جاتا تھا اور جا کر روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا تھا۔ وہاں ہم اندر اسے گرفتار نہیں کر سکتے، تو اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ترک مسلمان نے کہا۔ کہنے لگے کہ ہم اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر رہ رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مرتے دم تک یہیں آپ کے روضہ اطہر کے سامنے رہیں گے۔ پولیس والوں نے اتنے میں اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نوجوان کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے لے چلنا، لیکن مجھے تھوڑا سا آرام دو تاکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا اور پولیس والوں نے کہا، ٹھیک ہے، چل، جو کہنا ہو جلد کہہ لے۔ نوجوان گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کچھ عربی زبان میں کہا۔ ترک مسلمان کہتا ہے کہ مجھے چونکہ عربی آتی تھی تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ آپ کے یہاں رہوں گا؟ کیا میں اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اس عہد پر آپ کے یہاں رہ رہا تھا کہ آپ کی جوار رحمت میں ہمیشہ کی زندگی گزاروں گا؟ حضور، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ذرا سا ملاحظہ فرمائیں، یا رسول اللہ آپ مداخلت فرمائیں اور انہیں روکیں ایسا کرنے۔ اتنے میں نوجوان بے حال سا ہونے لگا۔ پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، چل اٹھ جا، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پولیس والوں نے کہا، یہ نہیں بھاگے گا
تم حمام سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ پانی لایا گیا، ڈالا گیا، لیکن نوجوان نے کوئی حرکت نہ کی۔ ایک پولیس والے نے کہا دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ تو نہیں مر گیا؟ دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کوئی ضرب نہیں لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا۔ پھر انہوں نے ایمبولینس بلائی اور 7 نمبر گیٹ سے گنبد خضرا کے سامنے سے ایمبولینس آئی۔ انہوں نے نوجوان کے شہ رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت معلوم کی، نبض چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں، اب پولیس والے جیسے مجرم ہو گئے ہو۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ پولیس والے نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے وہاں سے اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تدفین والے علاقے میں اس کو لے کے گئے۔ ترک مسلمان کہتا ہے کہ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس کی چارپائی کو ہاتھ لگاؤں اور چارپائی اٹھاؤں یا غسل میں شریک ہو جاؤں، لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے جرم ہے۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اسے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کون کر سکتا ہے جیسے کہ البانی نوجوان نے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔